اللہ الرحمن الرحیم چھٹی جماعت کی جنرل سائنس بک ہیں اور اس میں یونٹ 3 ایم سی کیوز ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے۔ باقی جو پورشن ہیں ایم سی کیوز کا 11 ایم سی کیوز آپ کے ساتھ شیئر ہوئے تھے یونٹ 3 کے۔ اس کے بعد جو ایم سی کیوز ہیں وہ آج آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ 31 تک ہم نے ڈسکس کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہاں پہ 32 ڈیزیز کازڈ بائی وائٹامن سی ڈیفیشنسی از، اگر وائٹامن سی کی کمی آ جائے، وائٹامن سی خوراک میں ہم کم لیں تو کون سی بیماری وہ آ سکتی ہیں؟ اسکروی، اس کو ہم کہتے ہیں بلیڈنگ آف گمز، مسوڑوں سے ہر وقت خون نکلنا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی باڈی میں وٹامن سی کی کمی شروع ہو چکی ہے یا وٹامن سی کی مقدار کم ہو رہی ہے یا کم ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ سو اسکروی از دا کریکٹ آنسر۔ ریکٹس یہ تو بونز کی ہے، انیمیا یا ریڈ بلڈ سیل۔ اچھا، تو کریکٹ آپشن ہے 33 وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی کازز۔ اب وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے کون سی بیماری ہو سکتی ہے؟ بونز ویکنس، ہڈیوں کی کمزوری۔ جب بھی آپ خوراک میں وٹامن ڈی کم لیں گے، یعنی ملک، فش، یہ چیزیں آپ کم کھائیں گے تو آپ کی جو ہڈیاں ہیں وہ کمزور پڑ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے جو بیماری پیدا ہوتی ہے موسٹلی وہ ہیں بونز ویکنس۔ اس کے ساتھ اگر آپ دیکھ لیں تو یہاں پہ اوسٹیوپوروسس بھی ہے۔ یہ اوسٹیوپوروسس، یہ ہڈیاں وہ کھوکھلے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ بوتھ، کریکٹ آپشن ہمارے پاس ہیں بوتھ، دونوں بیماریاں ہیں، یہ بھی ہے اور یہ بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ بونز ویکنس اور اوسٹیوپوروسس، اوسٹیو بون کو کہتے ہیں، پوروسس پورس کو کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے سوراخ۔ ہڈیوں میں اس طرح چھوٹے چھوٹے سوراخ مائکروسکوپک بننا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہڈیوں کے ٹوٹنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، 34 آسٹیوپوروسس از کازڈ ڈیو ٹو دا ڈیفیشنسی آف۔ اب آسٹیوپوروسس کی بیماری کس وجہ سے آ سکتی ہے؟ کس کی کمی؟ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے۔ اب کیلشیم کہاں پہ ہیں؟ فش، ملک، ان چیزوں میں زیادہ تر مقدار کیلشیم کی موجود ہوتی ہیں، تو ان چیزوں کو زیادہ کھایا جائے اگر آسٹیوپوروسس یا بونز کی کمی کی وجہ سے ہے، بونز کی کیلشیم کی کمی ہے، آسٹیوپوروسس بیماری ہیں، تو آپ کیلشیم لیں۔ ملک یا اس کے علاوہ CSC 1000+، اس میں بھی کیلشیم شامل ہے جو ٹیبلٹس ہیں۔ اس کے علاوہ میڈیکل ڈرگز جو دوائیاں ہیں ان میں بھی کیلشیم کی مقدار موجود ہوتی ہیں۔ تو جن لوگوں کو کیلشیم کی مقدار جن کے باڈی میں کم ہوتا ہے تو ان لوگوں کو پھر یہ ڈرگز یہ پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ اچھا، 35 ہے ہمارے پاس آئرن ڈیفیشنسی لیڈز ٹو۔ جب آئرن کی کمی آ جائے، آئرن کی کمی ہو جائے تو کون سی بیماری آ سکتی ہے؟ انیمیا۔ انیمیا کیا ہے؟ جب بھی باڈی میں ریڈ بلڈ سیلز کم ہو جائے اور بلوئش کلر ناخن کے نیچے یہاں پہ آ جائے تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں آئرن ڈیفیشنسی، ٹھیک ہے۔ تو اس آئرن ڈیفیشنسی کی وجہ سے کون سی بیماری لگ سکتی ہے؟ انیمیا۔ اچھا، 36 دا پروٹین ان بلڈ وچ کیری آکسیجن از ہیموگلوبن، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ وہ پروٹین جو خون میں موجود ہوتا ہے اور اس کا کام کیا ہے؟ لنگ سے آکسیجن کو کیری کرنا ٹو آل پارٹس آف دا باڈی، اس پروٹین کو ہم کہتے ہیں ہیموگلوبن، ٹھیک ہے نا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اگر آ جائے تو کریکٹ آپشن ہیموگلوبن ہے، مایوگلوبن، ہیگزوگلوبن یہ نہیں ہے۔ 37 ڈیفیشنسی آف فائبر میں کاز۔ اب فائبر کیا ہے؟ وہ خوراک جو ہضم نہ ہو سکے یا تھریڈز لائک اسٹرکچر ان فوڈ، یا جو چھلکے ہیں خوراک کے، ٹماٹر کے، پھل کے، سیب کا جو چھلکا ہے اس میں فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ یہ تو خود ہضم نہیں ہوتے لیکن ہضم ہونے میں مدد دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب فائبر کی کمی آ جائے تو کون سی بیماری آ سکتی ہے؟ کانسٹیپیشن، قبض وہ ہے جس میں پیشاب، بڑا پیشاب وہ کم آتا ہو 2-3 دن کے بعد۔ ڈائبٹیز، شوگر کی بیماری اس کو کہتے ہیں۔ تو فائبر کی کمی کی وجہ سے یہ دونوں بیماری ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ ہم کلک کریں گے بوتھ، ٹھیک ہے، فائبر جب کم ہو جائے۔ 38 ہمارے پاس ہے ٹو ٹیسٹ فیٹس ان فوڈ وی یوز کیمیکل۔
فیٹس کو خوراک میں ٹیسٹ کرنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے جو کیمیکل استعمال ہوتا ہے وہ ہے ایتھنول. ٹھیک ہے، دا کریکٹ آپشن از ایتھنول. ایتھنول وہ کیمیکل ہے جو چربی کو معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جس طرح پریگنینسی کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے، ہیپاٹائٹس کا اپنا ایک الگ ٹیسٹ ہے، اور ملیریا کے لیے ایک الگ ٹیسٹ کی جاتی ہے. اس طرح خوراک میں چربی کو معلوم کرنے کے لیے جو ٹیسٹ کی جاتی ہے اس میں جو کیمیکل یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے موسٹلی ایتھنول. ٹھیک ہے. اور 39 ہاؤ مینی essential نیوٹرینٹس آر required ٹو اسٹے ہیلتھی. صحت مند رہنے کے لیے تقریباً کتنے نیوٹرینٹس چاہیے، کتنی نیوٹرینٹس چاہیے ایسینشیل نیوٹرینٹس؟ تو یہاں پہ ہمارے پاس ہیں 7: کاربن، آکسیجن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، فاسفورس، سلفر. آئی تھنک یہی 7 نیوٹرینٹس ہیں یا ایلیمنٹس ہیں آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بہت زیادہ ضروری ہیں. کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن تو بہت زیادہ ضروری ہے. ان سے کیا بنتے ہیں؟ کاربوہائیڈریٹس بنتے ہیں، پروٹینز بنتے ہیں، فیٹس بنتے ہیں، وائٹامنس بنتے ہیں، نیوکلک ایسڈ بنتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے کمپوننٹس یا منرلز، نائٹرس آکسائڈ، NO2، NO3، نائٹریٹس وغیرہ یہ نیوٹرینٹس ہیں. تو ان میں زیادہ تر کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، سلفر، فاسفورس یہی چیزیں شامل ہوتی ہے، کیلشیم وغیرہ. 40 ڈیزیز پریونشن از اے وائٹل رول آف. بیماریوں سے بچاؤ یہ ایک اہم کردار ہے کس کا؟ میکرو نیوٹرینٹس کا. یاد رکھ لے، ایک ہوتا ہے میکرو نیوٹرینٹس اور ایک ہوتا ہے مائکرو نیوٹرینٹس. میکرو ہمارے پاس مائکرو مطلب چھوٹے، اسمال. میکرو کا مطلب ہے بڑے. اب مائکرو نیوٹرینٹس ہمارے پاس بیماریوں سے بچنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو مائکرو نیوٹرینٹس وہ نیوٹرینٹس ہیں جو باڈی کو کم مقدار میں ضروری ہو، اور میکرو نیوٹرینٹس وہ نیوٹرینٹس ہیں جس کی ضرورت باڈی کو بہت زیادہ ہو. تو اس کو ہم میکرو اور مائکرو کہتے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں تو مائکرو نیوٹرینٹس از دا کریکٹ آپشن. 41 ہے ہمارے پاس. پروٹینز آر میڈ اپ آف. پروٹینز کس چیزوں سے یا کن چیزوں سے بنے ہوئے ہوتے ہیں پروٹینز؟ تو پروٹینز ہمارے پاس کاربن اور ہائیڈروجن، آکسیجن اور نائٹروجن. آل پروٹینز میں کاربن بھی ہوتا ہے، نائٹروجن بھی ہوتا ہے، آکسیجن بھی ہوتا ہے اور ہائیڈروجن بھی موجود ہوتا ہے. تو یہ 4 ایلیمنٹس ملا کے پروٹینز بناتے ہیں. تو اس میں کریکٹ آپشن ہمارے پاس کیا ہے؟ آل. 42 ہے گڈ سورس آف کیلشیم اینڈ وائٹامن ڈی از. گڈ بہتر ذریعہ کیلشیم اور وائٹامن ڈی کا ہمارے پاس کیا ہے؟ ملک ہے. سب سے زیادہ مقدار کیلشیم اور وائٹامن ڈی کی کہاں پہ پائی جاتی ہے؟ پانی میں نہیں، گرینز دانوں میں نہیں، چاول میں نہیں، ملک میں. وہ بچے جو نونہال ہوتے ہیں ان کو زیادہ تر ملک کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ ملک باڈی اور بونز کو بنانے میں مدد دیتی ہے. بچوں کو زیادہ تر دودھ پلانا چاہیے، کیونکہ دودھ سے بونز کی مضبوطی آ جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک میں کیلشیم اور وائٹامن ڈی زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے. اس کے علاوہ وائٹامن ڈی آپ ایک اور جگہ سے بھی لے سکتے ہیں. کہاں سے؟ وائٹامن ڈی جب آپ کہیں پہ دھوپ میں بیٹھیں گے نا، دھوپ میں سن لائٹ، سورج کی جو روشنی ہے وہ آپ پر پڑے گی تو کیا ہوگا؟ یہ سورج کی روشنی آپ کے سکن میں وائٹامن ڈی، فیٹ سے وائٹامن ڈی بنائیں گے. سورج کی جو شعاعیں ہیں اس کی وجہ سے انسان سردیوں میں، گرمیوں میں نہیں، سردیوں میں اگر دھوپ میں بیٹھیں تو سکن کے نیچے جو فیٹس ہیں وہ کنورٹ ہوں گے وائٹامن ڈی میں. تو جو سرد ممالک کے لوگ ہیں، جو یورپین لوگ ہیں، وہ اکثر آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا، ویڈیوز میں وہ ننگے ہی اس طرح سوئے ہوئے ہوتے ہیں یا لیٹے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ وہ وائٹامن ڈی گین سکے. وہاں پہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، سالوں سال ہر مہینے تقریباً بارشیں ہوتی رہتی ہیں، تو وہاں پہ ان کو دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے وہ دھوپ میں لیٹے رہتے ہیں گھنٹوں. ٹھیک ہے، تو وائٹامن ڈی آپ سورج سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، جس میں آپ کی فیٹس وہ پگھل کے وائٹامن ڈی میں کنورٹ ہوگی. تو یہ یونٹ 3 کے MCQs ہوئے. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ آپ کو یونٹ 4 وہ MCQs آپ کے سامنے رکھیں گے. ہیومن ڈائجسٹیو سسٹم، یہ MCQs آپ کے سامنے رکھیں گے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ MCQs یہ بھی آپ کوشش کر لیں، خود حل کر لیں. اگر نہ ہو سکے یہ ایزی ہیں،
نہ ہو سکے تو میں آپ کے ساتھ پھر شیئر کروں گا، ٹھیک ہے؟ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ حافظ۔